اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوش امامت زندگانی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی اجتماعی خدمات اور ثقافتی کاوشیں. کہہ رہے چوتھے امام علیہ السلام کی ثقافتی کاوشوں اور اجتماعی خدمات نے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہدایت، ثقافت و تمدن اور تربیت کے پروگراموں اور بالواسطہ طریقے سے جنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا اور حکومت کی حساسیت کو بھڑکائے بغیر بہت سے کارنامے انجام دیے، جن میں سے بعض اہم کارناموں کو درج ذیل حصوں میں بطور خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے. عاشور کی یاد اور مقصد کو زندہ رکھنا. ظاہر ہے جس طرح سے کربلا کو زندہ کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، اس طرح سے کسی اور نے زندہ نہیں کیا. اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت سے عام لوگوں کے افکار میں بنی امیہ کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور حکومت بنی امیہ پر بہت بھاری حکومت بنی امیہ پر بہت بھاری پڑی تھی اور ان کی حکومت کا شرعی اور قانونی ہونا زیر سوال واقع ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ فرزند رسول کے پاس نہیں رکھ رہا ہے، یعنی ان کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ عوام الناس کا خیال رکھے گا. لہٰذا اس مقصد کے تحت یہ دردناک واقعہ فراموش نہ ہو سکے، امام نے شہیدوں پر گریہ کرنے اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے مخالف مبارزے کو گریے کی صورت میں جاری رکھا. بے شک آپ کے جلتے ہوئے اشک اور پرسوز گریے عاطفہ کی بنیاد پر تھے. چونکہ واقع کربلا کی عظمت اور مصیبت اتنی بڑی اور دل خراش تھی کہ اس حادثے کے جو بھی عینی شاہد تھے وہ جب تک زندہ تھے اس کو نہیں بھول سکتے تھے. لیکن یقیناً اس موضوع سے امام سجاد علیہ السلام کے نمٹنے کا جو خاص انداز تھا اس کا سیاسی اثر بھی تھا. صرف امام اپنے باپ اپنے بھائی صحیح ہے ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، کہ اس کا ایک سیاسی اثر بھی تھا کہ واقع کربلا کو بار بار یاد کرنا اس بات کا سبب تھا کہ لوگ بنی امیہ کی حکومت کے مظالم اور خیانتوں کو نہ بھولنے پائیں. تو یہ پورا احتجاج تھا کس کے خلاف؟ بنی امیہ کی حکومت کے خلاف. امام جب بھی پانی پینا چاہتے تھے اور جیسے ہی آپ کی نظر پانی پر پڑتی تھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جب اس امر کا سبب دریافت کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے میں کیسے گریہ نہ کروں، جبکہ یزیدیوں نے بیابان کے وحشی جانوروں اور درندوں کے لیے پانی کو آزاد رکھا، لیکن میرے باپ پر پانی کو بند کر دیا اور ان کو پیاسا شہید کر دیا. اور اس طرح سے ایک پیغام امام پہنچا دیتے تھے کہ نہیں پہنچا دیتے تھے؟ کہہ رہے امام علیہ السلام فرماتے تھے جب بھی فرزندان فاطمہ علیہ السلام کے مارے جانے کو یاد کرتا ہوں تو گریہ سے میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. امام علیہ السلام اس موضوع کو مختلف مناسبتوں میں یاد کیا کرتے تھے. شادی کا موقع ہو تو نماز پڑھتے تھے، تو وضو کرتے تھے، تو کھانے بیٹھتے تھے، تو یعنی موقع یہاں تک کہ بازاروں میں جا رہے ہیں اور جانور کسائی جب جانوروں کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے تو تب بھی آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کربلا کو. صحیح ہے، بہانے سے آپ کربلا کو یاد کرتے تھے اور لوگوں کو مجبور کرتے تھے تاکہ وہ اس کی طرف کیا ہوں؟ متوجہ اور غور کریں. امت کی نصیحت اور ہدایت. چونکہ چوتھے امام علیہ السلام ایک ایسے گھٹن کے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جس میں وہ اپنے پسندیدہ مطالب کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے تھے. ایسا نہیں کہ جو چاہا وہ کہہ دیا. لہٰذا آپ موعظے کی روش کو استعمال کرتے تھے اور موعظے کی راہ سے لوگوں کو صحیح اسلامی فکر سے متعارف کراتے تھے. وہ صحیح فکر کہ جو ستمگر حکمرانوں کی حکومت کے دوران ان کی تبلیغات کے نتیجے میں بھلا دی گئی تھی. اس میں تحریف واقع ہو گئی تھی. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ بدل دینا.
امام علیہ السلام اسے اصلی اور پہلی شکل میں لوگوں کو یاد دلاتے تھے، اور اکثر لوگوں اور اسلامی سماج کو جتنا ممکن تھا اسلامی تعلیمات اور حقائق سے باخبر کرتے تھے۔ ان موعظوں، موعظہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ارے موعظہ کہتے ہیں بیٹا نصیحت کو، یہ نصیحتوں، ان نصیحتوں، ان موعظوں کی تحقیق و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک حکیمانہ روش کے ساتھ بہت ہی ہوشیاری سے لوگوں کو نصیحت اور موعظہ کے ضمن میں ان مطالب کو جو آپ ان کے ذہن نشین کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بیان کرتے تھے، اور ان حالات میں صحیح اسلامی فکر کو منتقل کرنے کی ایک بہترین روش تھی، روش یعنی طریقہ، کیونکہ یہ بحثیں اگرچہ سیاسی اثر اور نتیجہ رکھتی تھیں، حکومت کے خلاف تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی حساسیت کو بھی نہیں بھڑکاتی تھیں۔ یعنی امام کا انداز یہ تھا کہ حکومت بھی آپ پر کوئی ایکشن نہ لے سکے، صحیح ہے، اعتراض بھی تھا، بھائی گریہ کر رہے ہیں، کربلا کو یاد کر رہے ہیں، لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ میرے بابا کس سے قتل کیے گئے؟ ظلم کے ساتھ قتل کیے گئے، وہ سلوک جو جانوروں کے ساتھ روا نہیں ہے وہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ رکھا گیا۔ تو ایسے میں کیا ہے، یزید پر اعتراض تو ہے، لیکن اگر حکومت کچھ کہتی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے بابا پر گریہ کر رہا ہوں، صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے حکومت آپ پر کیا بنا سکے؟ پکڑ بنا لے، آپ کو قید میں ڈال دے۔ امام سجاد علیہ السلام کے تبلیغات اور مواعظ کا ایک نمونہ وہ مفصل بیانات ہیں کہ جنہیں محدثین کی وضاحت کے ساتھ کے مطابق مسجد نبوی میں ہر جمعے کے دن اپنے اصحاب اور دوسرے لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے، صحیح ہے، باقاعدہ مسجد نبوی میں آپ کیا کرتے تھے؟ جا کے بیان کرتے تھے جمعے کے دن، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حقیقت حال کا پتہ چلے۔ دعا اور مناجات کے پیرائے میں اسلامی معارف کو بیان کرنا، یعنی جو تعلیمات اسلامی ہیں، تعلیمات اسلامی ویسے اگر ہم جیسے آج کلاس کر رہے ہیں، اگر امام کلاس کرتے تو امام کے لیے کس طرح کی سیاسی مشکلیں پیدا ہوتی، صحیح، کتنے ہی کتابیں علماء کی جلا دی گئی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، قاضی نور اللہ شستری یا جو شہید ثالث ہیں، یا شہید اول یا شہید ثانی، کیوں شہید ہیں یہ لوگ؟ اسلامی معارف کو کیا کرنے کے لیے؟ پہنچانے کے لیے، وہی تعلیمات اسلامی جب لوگوں تک کیا کرتے تھے؟ پہنچاتے تھے۔ تو امام بھی اگر اس طرح سے پہنچا رہے ہوتے تو امام پہ شکنجہ کسا جاتا کہ نہیں کسا جاتا؟ کسا جاتا ہے جی۔ اپنے انصار جمع کر رہے ہیں، یہ جو اتنے لوگ آ رہے ہیں یہ ان کے کیا ہیں؟ حامی ہیں، صحیح ہے، چھٹے امام یہ قبر کی طرف اشارہ کرنے سے کیا خوف کیوں؟ مولا کائنات کی حکومت قائم ہوگی، مولا کائنات حکومت کریں گے۔ اگر صرف ائمہ ہی زندہ ہوں گے؟ نہیں، ائمہ نہیں زندہ ہوں گے، تمام مظلومین کو زندہ کیا جائے گا، جو بھی مظلوم ہوگا، ستایا ہوگا، اسے زندہ کیا جائے گا، ظالم کو زندہ کیا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی پوری کی پوری؟ پھر تو دنیا زندہ ہو جائے گی، پوری نہیں بھائی ہوگی، تقریباً تقریباً، ہاں، ظالم اور مظلوم یہ دو زندہ کیے جائیں گے۔ آغا جس کو دیکھو دوسرا بندہ ظالم ہی ہے، ماری جا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہاں تو سب مجتہدین بھی زندہ ہو گئے؟ جی 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 جی، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا،
دعائے عہد جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہے کہ ان حال بینی و بینہ الموت، صحیح ہے، الذی جی جعلہ کیا ہے، بہرحال کہ اگر ہمارے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ میں کفن پہنے ہوئے ہوں، تلوار اٹھائے ہوئے ہوں، نیزہ اٹھائے ہوئے ہوں، اور آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھوں۔ جی اگر یہ عقیدتی طور پہ نہیں ہم کہہ رہے، یہ حقیقت میں ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا، عقیدہ نہیں، یہی ہے، انشاءاللہ ہوگا، چونکہ امام زمانہ کی صحیح، جو حکومت میں ہوگا، جو کچھ ان سے پہلے ہوگا، جو بعد میں ہوگا، ائمہ نے اس کا کافی اہتمام کیا ہے، روایتوں میں باقاعدہ پورے اسماء سب کچھ ذکر ہے، یہاں تک کہ صحیح ہے امام کی شہادت، امام کی حکومت کس طرح کی ہوگی، کیسے جنگ ہوگی، کہاں کہاں جنگ ہوگی، جناب عیسیٰ آ کے کہاں ملیں گے، صحیح ہے، کیسے کیسے لوگ بیعت کریں گے، جناب عیسیٰ کے آتے ہی پورا یورپ امام زمانہ کے پیچھے ہوگا، جو عیسائی ہوں گے وہ کس کے پیچھے ہو جائیں گے؟ امام زمانہ کے پیچھے ہو جائیں گے، جی نہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ جناب عیسیٰ کیا کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں امام امام زمانہ اسلام کی کی، پیچھے، ان جی کی ان کے پیروی پیچھے کر رہے ہیں، ان ہیں۔ کی بیعت کر رہے ان کی ہیں، جی بیعت کر رہے ہیں، تو عیسائی سارے کیا ہوں گے؟ مسلمان ہو مسلمان جائیں ہو گے۔ جائیں گے۔ اگر ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی کہ یہ پڑھا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ جو بیان کر رہی ہے یہ بھی سارا کچھ حقیقت ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز بھی ہے کہ اینڈ پہ امام اس سے شہید ہو جائیں گے، جی وہ جی جی، مطلب وہ تو ایک امام جو سب کو زندہ بھی کریں گے، سب کچھ ہو جائے گا، تو ایک پتھر لگنے سے شہید ہو جائے گا، یہ مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ کیوں پتھر لگنے سے شہید ہونے پہ آپ کیوں تعجب کر رہی ہیں؟ ایک مطلب ان صاحب، کو شہید ارے یہیں رمضان المبارک میں وہ انہوں نے بھجیا کھایا، پیچھے گر گئے، کیا کریں گی؟ بھجیا سمجھتی ہے نہیں پکوڑی؟ نہیں 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 آغا، جو امام نجات کے لیے لایا گیا ہے، جو امام آئیں گے نجات بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ہاں، پھر ان کو دوبارہ سارا کچھ زندہ بھی کر دیں گے، سب کچھ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، پھر امام کو دوبارہ مارنے سے کیا مقصد ہے، اور اتنی معمولی سی چیز سے؟ ہاں، اس کا ریزن کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی میرے ذہن میں وہ جی بات نہیں ہے کہ کیوں آپ کو شہید کیا جائے گا، اس کا بھی سبب ہے، جی پڑھا ہے میں نے، لیکن ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک ٹھیک، ہے ایک اعتراض جیسے یہ وارد ہوتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب ظلم و ستم ختم ہو جائے گا اور عدل و انصاف کی دنیا ہوگی تو پھر آپ کی شہادت کس طرح سے ممکن ہے؟ جی تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں، جہاں کہا گیا ہے کہ ظلم ختم ہوگا اور عدل عام ہو جائے گا، اس سے مراد ہے جو مراکز عدالت ہوں گے، جہاں سے عدالت ملتی ہوگی وہاں جی ظلم ہوگا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، جہاں سے جی انسان انصاف کی امید رکھتا ہے، کیا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ طوفان ہوگا، لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا، کس سے؟ عدالتوں سے، انصاف سے، ہاں، اور تب آئیں گے امام، تو امام کے آنے کے بعد وہ مراکز عدل کہ جہاں سے لوگ انصاف کی امید کرتے ہیں، وہ مرکز پھر سے اپنے طریقے پر واپس آ جائیں گے، جو ان کا اپنا کام ہے وہ انجام دینے لگیں گے، جو فیصلے ہوں گے وہ اس حق سے پر یہ مبنی مراد ہوں ہو گے۔ سکتی ہے سب کو اس کے صحیح راستے کی طرف لگا کے سب کو ایک نیا جو دین اصل ہے اس کی لوٹا کر پھر عبادت ہوگی۔ ہاں بالکل ایسا نہیں، حکومت تو آپ شروع ہی سے قائم کریں گے، جب آپ قیام کریں گے ٹھیک نا، ہے،
خانہ جی کعبہ جی سے قیام آپ کا ہے، آپ کے اصحاب جہاں جمع ہوں گے تو پھر جی آپ قیام کر دیں گے، باقاعدہ مخالفت کا اعلان کریں گے، اور مستجار سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا عمرے سے آنے کے بعد کون سی جگہ ہے کہ جہاں امام جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے بیچ کا جو حصہ ہے اسی حصے جی پہ جی امام کھڑے۔ دیکھیے روایتوں میں یہاں تک موجود ہے، اب اس سے زیادہ اور دقیق کیا چاہیے یار؟ امام کہاں صحیح کھڑے ہوں گے، جی کہتا ہوں امام کی پوری پوری حکومت بیان ہوئی ہے۔ تو مقام ابراہیم اور حجر اسود، صحیح ہے، ان دونوں کے بیچ کی جو دیوار ہے وہاں ٹیک لگائے کھڑے ہوں گے جب ٹھیک آپ اپنے قیام کا اعلان کریں گے۔ اور ظاہر ہے امام کا پیغام وہاں سے کتنے 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب خانہ کعبہ میں جم غفیر موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، نکلتے رات میں 2 بجے جاؤ گے اتنی پبلک، دن میں جاؤ گے اتنی پبلک، شام میں جاؤ گے، صبح میں جاؤ، جب جاؤ گے وہی پبلک ملتی رہے گی آپ کو۔ لوگ نکلتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک عالمی پلیٹ فارم ہے۔ ہیلو مولانا صاحب، جی ہیلو جی جی، میں جی یہ جی بول رہی تھی کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب مجھے پتا ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ سب کو موت تو آنی ہے، نبی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر ان کو بھی شہید کیا جائے گا، یعنی اللہ کا نہیں حکم ہے۔ وہ ہے لیکن کیا سبب ہوگا، اس کا سبب ذکر ہے یہاں تک کہ جو عورت ہے نا جو آپ کو شہید کرے گی اس کے تمام صفات روایات میں موجود ہیں۔ اچھا عورت شہید کرے گی؟ جی جی عورت ہے، خاتون ہے وہ۔ اوئے اوئے، بڑی عورتوں کو بدنام کیا ہے کچھ عورتوں نے۔ تو اب اس کے تک صفات موجود ہیں تو اس کا بھی کچھ سبب ہوگا، وہ کیوں اس طرح کا سلوک اختیار کرے گی، اور اس میں بھی ہے کہ امام اپنی حکومت کا جائزہ لینے نکلیں گے، ایسے نہیں، جائزہ لے رہے ہوں گے گلیوں کوچوں میں جا کے لوگوں کا، صحیح تاکہ کوئی پریشان جی، نہ ہو، کوئی مجبور نہ ہو، کوئی۔ اور آج جو پتہ نہیں چوری کیوں چکاری کیوں ہوتی ہے، بھائی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ آج ایک پولیس والا رشوت لیتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ جو تنخواہ مل رہی ہے اس کے لیے کیا ہے، ناکافی ہے، صحیح ہے۔ ایک سرکاری افسر لے رہا ہے یا تو اس کی بھوک زیادہ ہے، جو اس کو مل رہا ہے تنخواہ میں وہ کیا ہے، کم ہے، اسی لیے وہ دوسروں سے امیدوار ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرانا ہے تو کچھ پیسے دیں تاکہ میں آپ کا کام کروں۔ ظاہر ہے جب امام کا دور ہوگا تو کیا ہوگا، کہہ رہا ہوں زمین خزانے اگل دے گی، جتنا ڈیزل پیٹرول سونا چاندی بھرا پڑا ہے زمین کے اندر سب کیا ہوگا، ظاہر ہو جائیں گے۔ کیا پتہ وہ چلا جوہر کے زلزلے کی کھیت میں وجہ سے، پیٹرول نکلا ہوا زلزلے کی طرف ہے۔ آغا زلزلے کی صورت میں؟ اب وہ کس صورت میں آئے گا نہیں، کوئی ضروری نہیں زلزلے کی صورت میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نل سے پیٹرول نکلنے لگے، کہے بھائی ہاں یہ لیجئے بھائی، ان کے یہاں بھی، تو آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی، کسی کے یہاں کچھ اور نکل آغا آیا۔ کہتے ہیں کہ علم بھی 100% ہوگا۔ بالکل ہوگا۔ اگر تو کوشچن یہاں پہ ہے، ایک چھوٹے سے خلیج جو ہے کہ اتنے زمانہ کو اتنے سال غیبت میں رکھ کر جب وہ ساری دنیا کا سنوار بھی دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، پھر ان کو شہید کرنا، اور پھر دوسری یہ بات ایک اور یہ بھی چھوڑے کہ حضرت عیسیٰ یا جو امام حسین ائمہ طاہرین آئے تھے ان کا کیا ہوگا، جو دنیا دوبارہ وہ آئی تھی قبر سے اٹھ کے، مظلوم ظالم جو بھی تھے ان کا کیا ہوگا، ائمہ کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ اپنے ظلم جو ان پہ کیا گیا ہے ان کا انتقام لیں گے، باقاعدہ ایک ٹھیک ہے، جنگ ہوگی، جنگ کا بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ امام زمانہ کی جب شہادت واقع ہوگی تو خود امام حسین علیہ السلام ان کو غسل و کفن دیں گے، کفن دیا جائے گا، جی۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح کی پوری نہیں تو پھر وہ روایات ہیں۔ دوبارہ سے ہاں فوت ہو جائیں گے سارے۔ پھر مرحلہ آئے گا اسرافیل کی سور والا، سمجھ رہی ہیں؟
آغا امام کی بات پھر امام حسین علیہ السلام کریں گی نا جی امامت؟ نہیں، امام علیہ السلام کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام امامت کریں گے. پہلے جو حکومت جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ ہے مولائے کائنات کی. ممکن ہے اس کے بعد دوبارہ سے کریں گے. بالکل بالکل ایک ایک امام، یعنی جو ان کی حسرتیں تھیں جو وہ لوگ زندگی میں نہیں کر پائے اس کام کو انجام دیں گے. صحیح ہے، ٹھیک. انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم لوگ کب کریں گے؟ جب 12ویں امام زمانہ پڑھیں گے. والحمدللہ رب جی العالمین.